بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 352 سے لے کر 357 باب 8 نماز کے احکام و مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے نماز سے متعلق حدیث پر بحث کی ہے۔ تو دوستو، 352 میں امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے واقد بن محمد نے محمد بن مقندر کے حوالے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے تہمت باندھ کر نماز پڑھی، مطلب تہمت باندھ کر نماز پڑھی، جسے انہوں نے سر تک باندھ رکھا تھا اور آپ کے کپڑے کھونٹی پر ٹکے ہوئے تھے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک تہمت میں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھ جیسے کوئی احمق مجھے دیکھے۔ بھلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو کپڑے میں کس کی نماز پاس تھے؟ نمبر 353 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو مصعب بن عبداللہ مطرف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الرحمن بن ابی موانی نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن مقندر سے انہوں نے کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ 354 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے بشام بن عروہ نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کیا، وہ عمرو بن ابی سلمہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کندھوں پر ڈال لیا۔ 355 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن مسع نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے بشام نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے عمر بن ابی سلمہ سے نقل کر کے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، کپڑے کے دونوں کناروں کو آپ نے دونوں کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ 356 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بشام کے واسطے سے بیان کیا، وہ اپنے والد سے جن کی عمر بن ابی سلمہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ اس سے لپیٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کناروں کو دونوں کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ 357 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک بن انس نے عمر بن عبید اللہ کے غلام ابو نذیر سالم بن امیہ سے کہ ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ یزید نے بیان کیا کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب سے یہ سنا، وہ فرماتی تھی کہ میں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا پردہ کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے بتایا کہ ام ہانی بنت ابی طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھی آئیو ام ہانی۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہانے سے فارغ ہو گئے تو اٹھے اور 8 رکعت نماز پڑھی، ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری ماں کے بیٹے علی بن ابی طالب کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک شخص کو ضرور قتل کرے گا، حالانکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے، یہ میرے خاوند حبیرہ کا فلاں بیٹا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ام ہانی جسے تم نے پناہ دے دی، ہم نے بھی اسے پناہ دے دی۔ ام ہانی نے کہا کہ یہ نماز چاشت تھی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔